وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وابنه الغوث الأعظم وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. آمنت بالله. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا صدیق و یا عمر یا عثمان و یا حیدر، دفع شرکن خیر آور یا شبیر و یا شبر، مشکلات بے عدد داریم ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، بگر گابے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. حضرات، آج ہم اور آپ منبع علم و حکمت، مصدر فیض و برکت، واقف رموز شریعت، سبحان اللہ، محرم اسرار حقیقت، سبحان اللہ، عارف باللہ، سبحان اللہ، حضرت سیدنا شیخ السید میر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 445ویں سالانہ عرس پاک کے حسین موقع پر حاضری کی سعادتوں سے دوچار ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین آمین آمین. اور ان تمام تر سادات بالگرام کے فیض و برکات و کمالات سے دنیا و آخرت میں مالا مال فرمائے. آمین آمین. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مخدوم گرامی وقار، پیر طریقت حضرت سید شاہ حسین میاں صاحب قبلہ، مخدوم گرامی وقار حضرت سید شاہ اسلم میاں صاحب و دیگر تمام شہزادگان کی موجودگی ہے. علماء کرام، شورا اعظام کی ایک کثیر جماعت ہے. ہم سب آج یہاں اپنی عقیدتوں، محبتوں کا خراج و نذرانہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ وہ آستانے ہیں جن کی نگاہ کرم سے ذروں کو آفتاب بنایا جاتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلایا جاتا ہے. خوش عقیدگی یہاں ملتی ہے، بے شک بے شک. عقیدے کا استحکام یہاں سے ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا اور اس پر کامل چلنے کا آوہان، حضور حسین ملت کا ہر تقریر، ہر مجلس میں اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ آج کے اس دور میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، ان کا بتایا ہوا راستہ ہمارے اور آپ سب کے لیے مشعل راہ ہے. یہ فتنوں کا دور ہے، یہ گمراہیوں کا دور ہے، یہ انا، یہ فساد، یہ بگاڑ جس طرف آپ دیکھ رہے ہیں. ہر آدمی اپنی اپنی منوانے میں لگا ہوا ہے. لیکن اگر آپ واقعی اپنے آپ کو ایمان و عقیدے کے اعتبار سے جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ اور اصول تسلسل سے
میر عبد الواحد بلگرامی سے لے کر یہاں تک آیا، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جس نے بھی راستہ چھوڑا، ان کے عقائد و نظریات سے جس نے بھی روگردانی کی، چاہے وہ اندر کا ہو چاہے وہ باہر کا ہو، اسے اوندھے منہ زمین کے اوپر گرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ سب علماء کرام اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ یہ آخر اعلیٰ حضرت عشق و محبت کی بولی کیوں بولتے ہیں؟ خدا کی قسم، اگر اس دور اور زمانے میں ان سادات گرام کی چوکھٹوں پر آنے کا سبق اور درس اگر کسی نے دیا ہے تو وہ بریلی کے امام احمد رضا نے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے آج ہم اور آپ ان سادات کرام سے بھی ایسی اٹوٹ محبت کر رہے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت نے ان سے محبت کی ہے، انہوں نے اپنے سروں کو بچھایا ہے اور اس بلگرام شریف کو جنت نشاں کہا ہے، تو تمہاری ہماری ان علماء کرام، ان حفاظ کرام، ان شورا کی کیا حیثیت، کیا اوقات ہے جب اعلیٰ حضرت جیسے نے ان کی عظمتوں کے سکے بٹھائے اور ان کی مدح سرائی کی ہے، تو اس بات کی یہ علامت ہے کہ یہ سادات بلگرام جو واقعی ہم سب کے لیے آج کے دور اور زمانے میں پیروی اور اتباع کے لائق ہیں۔ سب لوگ ایک بار درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، یہ واحدی زاہدی نسبت، یہ واسطی نسبت کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، یہ نسبت دنیا و آخرت میں ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ اپنے آپ میں کچھ بھی ہوں، لیکن اگر آپ نسبتوں سے خالی ہیں تو آپ کبھی بھی کسی وقت بھی ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر واحدی نسبت ہے، زاہدی نسبت ہے، دیگر اور بزرگان دین سے نسبت ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ نسبت ہمیں اور آپ کو بھٹکنے سے بچاتی ہے، بے راہ روی ہونے سے بچاتی ہے۔ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور جب دور کا ڈورا ہی اگر گردن میں آ جائے، چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ برکاتی ہو، چاہے وہ واحدی ہو، چاہے وہ بزاہدی ہو، اور چاہے کسی اور بزرگ کا ہو، تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرما دیا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ اگر ان نسبتوں سے اپنے آپ کو جدا کرو گے، کہاں مار دیے جاؤ گے، کہاں تمہارا عقیدہ چھن جائے گا، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اگر یہ نسبت کی ڈوری گردن میں پڑی ہے تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عرس واحدی زاہدی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے 7 سال یا 10-20 سال یا 60-70 سال یا پوری زندگی اس نسبت کا پٹا ڈالنے کی بات نہیں کہی، بلکہ حشر تک بات کہی ہے۔ یہ اس بات کا شعر علامت ہے کہ یہ نسبتیں دنیا میں بھی کام آتی ہیں اور حشر میں بھی انشاءاللہ کام آنے والی ہیں۔ اس سے آپ اپنے آپ کو جدا نہ کریں۔ جس ذات کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں وہ کوئی ذات غیر معمولی نہیں ہے، وہ 12ویں صدی کے مجدد ہیں، اور علم کے ایسے بحر سخار
کہ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہی نہیں بلکہ اس دور سے لے کے اب تک جتنی بھی خانقاہیں ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی اپنے وقت کے محدث و مفکر ہیں، جب ان کے بیچ اور درمیان میں حضرت میر عبدالواحد کا ذکر و تذکرہ ہوتا ہے، سب عقیدت و محبت سے اپنی جبی کو جھکا دیتے ہیں، ان کے علم کا لوہا مانتے ہیں، ان کے تقوی کا لوہا مانتے ہیں۔ حضرات گرامی، میر صاحب کا جو عقیدہ تھا وہ ایسا عقیدہ تھا کہ ان فتنوں کے دور میں اگر سب سنابل شریف پڑھ لی جائے تو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ سادات کے عزت، ان کی تعظیم و توقیر کو جو ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں تو غیر سید اگر کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس پر ناسبی اور خارجی کے الزام لگ جاتے ہیں، لیکن اے لوگوں، وہ سید جس کی سیادت میں کوئی اتنا بھی ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ خانقاہیں تو بہت ہیں، ہندوستان میں سادات تو بہت ہیں، لیکن جب پلگرام کی بات آتی ہے، مہرارا کی بات آتی ہے، تو بتاؤ ذرا صحیح، جب مہرارا اور بریلی اصل خاندان تو پلگرام ہی ہے۔ جب پلگرام کی بات آتی ہے، ان کی سیادت کی بات آتی ہے، تو ان کی سیادت میں کوئی بھی آدمی اف نہیں کرتا، ہر آدمی تسلیم کرتا ہے، ہر آدمی تسلیم کرتا۔ اصلی سید کو، اعلیٰ حضرت کے اس پیغام کو ہمیشہ ہم کرتے ہیں۔ نجم ہے وہ ناؤ ہے، کیا ہے؟ فطرت رسول اللہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ دیکھیے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور حضرت حسین میاں صاحب ہر مجلس میں کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا۔ ارے وہ لوگ کہتے نہیں کہتے؟ حضور ویسے ملت اور دیگر خانوادے کے لوگ ہوں، سب یہ کہتے ہیں عام مسلک اعلیٰ حضرت کی روش اور طریقے پر چلتے رہنا۔ اگر تم یہ طریقہ اور روش چھوڑو گے تو میری مریدی سے خارج ہو جاؤ گے۔ اور اعلیٰ حضرت کا طریقہ کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ ارے تم میر عبدالواحد پلگرامی سے بڑے سید نہیں ہو سکتے ہو۔ ارے جو ان فرضی لوگوں کی گرفت میر صاحب نے سب سنابل میں فرمائی ہے، آج ان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن پکڑ رہنا، دوسرے میں اہل بیت کا دامن پکڑ رہنا۔ آپ بتائیے کامیاب وہ شخص ہے جس کے دونوں ہاتھ بھرے ہوں یا دونوں ہاتھ خالی ہوں، وہ کامیاب ہے؟ بتائیے آپ، جس کے دونوں ہاتھ بھرے وہ کامیاب ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اور جس کا ایک بھرا ہو ایک خالی ہو تو کامیاب ہو مگر آدھے ادھورے، آدھے ادھورے، اس لیے کہ ایک ہاتھ بھرا ہے دوسرا خالی۔ ارے یہ اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے کہ یہاں نہ یہ ہاتھ خالی ہے نہ یہ ہاتھ خالی ہے۔ جب تک ہم دنیا میں جیتے ہیں اہل بیت و صحابہ کی محبت کے ساتھ جیتے ہیں، اور جب اس دنیا سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ اس دنیا سے بھی اٹھنے کا کام کریں گے۔ کل قیامت کے دن نہ ہمارا یہ ہاتھ خالی ہوگا نہ ہمارا یہ ہاتھ خالی، دونوں ہاتھ دامن سے بھرے ہوں گے۔ میر صاحب کی جو عزت و عظمت ہے ان علماء سے پوچھئے، آپ بہت زیادہ نہیں جان پاؤ گے، لیکن اگر صحیح معنوں میں سادات بلگرام کی جو عزت و عظمت و حرمت ہے وہ علماء کرام زیادہ جانتے ہیں۔ بے شک یہ تو لوگ گوشہ نشیر ہے، یہ کچھ حال کے دنوں میں پھر سے دوبارہ آئے، ورنہ یہ بلگرام مرکز علم و ادب ہے۔ بڑے بڑے یہاں عالم، جو ایک لسان العرب کتاب ہے، آج تو علم دوست لوگ ہیں نہیں، مطالعہ اسٹڈی کا دور ختم ہو گیا، موبائل کا دور ہے، یہ سارا کا سارا موبائل کا دور۔ امام صاحب جمعے کے دن تقریر کرنے سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں، کتابیں پڑھنے کی عادت نہیں۔ حضور مشاہد ملت جو میرے پیر و مرشد ہیں، میں نے ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں۔ سرکار مشاہد ملت جب برسہ برس پہلے میرا بچپنا تھا اور حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو تم کوئی مسلح لاتا ہے
کوئی رومال لاتا ہے، کوئی تسبیح لاتا ہے، کوئی کچھ لاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے جو اسی بلگرام سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک کتاب ہے لسان العرب، جو عربی لغت کی بہت بڑی کتاب جو یہاں ہندوستان میں ناپید تھی، وہ نہیں ملتی تھی، عربی دنیا میں کتاب چھپتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے کچھ بھی مکے اور مدینے میں دنیا کی چیزوں کو نہ خریدا، سب سے پہلے میں لسان العرب کو ڈھونڈنے اور تلاشنے کے لیے نکلا۔ مجھے 16 یا 20 جلدیں اس وقت اتنی موٹی، آپ فرماتے ہیں میں ان کتابوں کو خرید کر لایا اور ان کاندھوں پر ٹھوکے میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے پیلی بھیت لایا۔ یہ ان سے پوچھئے، اس لسان العرب کی ترتیب دینے والی شخصیت کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ اسی بلگرام کی شخصیت ہے۔ ایک دو نہیں، ہزار سینکڑوں آپ ایسے یہاں پر برگزیدہ اللہ کے بزرگوں کو پائیں گے کہ جس میں زہد بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، علم بھی ہے۔ آپ جس اینگل، زاویے اور نظریے سے ان ذات و شخصیات کو دیکھو گے، ڈھونڈو گے، تلاشو گے تو تمہیں اپنے لیے ہر چیز کے فائدے مند چیز یہاں تمہیں مل جائے گی۔ یہ خانقاہ آدھی ادھوری نہیں ہے، یہ سادات آدھے ادھورے نہیں ہیں۔ ارے یہاں تو بکنے کے بعد جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ جب یہ اتنے بڑے عرس نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے اشتہار نہیں چھپتے تھے، آتے جاتے نہیں تھے، ہم بچپن میں جب مدرسوں میں پڑھتے تھے تو ہمارے بزرگ سادات بلگرام کی محبت ہمیں گھٹی میں پلاتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ہے، اعلیٰ حضرت جہاں سے منسلک ہیں وہ جگہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ماہریرہ ہے، لیکن ماہریرہ کی اصلی جڑ بلگرام شریف۔ رونق اسٹیج جملہ علماء کرام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق جمیع مخلوقاتہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وعلى آلہ وأصحابہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہم سب کے لیے یہ بڑے مسرت اور شادمانی کے لمحات ہیں کہ ہم اور آپ اس مبارک گھڑی میں اللہ کے محبوب بندوں کے عرس کی محفل میں شریک ہیں۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ دوستو، یہ بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کا وقت ہے بھی نہیں، اور ناظم صاحب نے پہلے ہی متعین بھی کر دیا ہے۔ ایسی محفلوں میں آنے کے بعد صرف محفلیں دیکھنے کی کوشش نہ کریں، جلسے
उर्स की महफिलें ये देखने के लिए नहीं सजाई जाती, बल्कि इसमें उलमाए किराम क्या बता रहे हैं उसे सुनकर उस पर अमल किया जाए इसलिए सजाई जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। जलसे देखने के लिए नहीं कराए जाते। जलसों में जो आपको सही बताया जाए, हराम से रोका जाए उससे रुकना, जिसे करने का हुक्म दिया जाए उसे करना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए। और आप अल्लाह के वलियों की बारगाह में बैठे हुए हैं, न जाने आप कहां कहां से यहां तशरीफ लाए हैं, दूर दराज के सफर आपने किए हैं। यहां आने का आपका एक मकसद होना चाहिए कि हम अल्लाह के वली की बारगाह में किस लिए जा रहे हैं। वाह। आपकी नीयत का एतबार किया जाएगा, आपके ज़ाहिरी रख रखाव का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। आपके दिल में क्या है, आप दिल में जो लेकर आएंगे, आपकी नीयत अच्छी होना चाहिए, आपके दिल के इरादे अच्छे होना चाहिए। अल्लाह के वली की बारगाह में जब आप हाजिर हों तो आपकी नीयत ये होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बारगाह की हाजिरी की बरकत से आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। अगर आप मुसीबत में हैं तो यकीनन आप अल्लाह के वली की बारगाह में दुआ मांगें, उसकी बारगाह में आकर गिड़गिड़ाएं, उसे वसीला बनाएं और रब से दुआ मांगें तो अल्लाह ताला आपकी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। मुझे एक हदीस पाक याद आती है, मोजम तबरानी में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि इबादन लिक़स्सहुम लिहवाइजिन नास यक़सउन नासु फी हवाइजिहिम उलाइकल आमिनूना मिन अज़ाबिल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो सुनो, दुनिया में अल्लाह ने अपने लिए कुछ बंदे ऐसे खास कर रखे हैं कि वो बंदे ऐसे हैं कि जब लोग परेशानियों की हालत में, मुसीबतों की हालत में उनकी बारगाहों में जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब वो बंदे उन नेक बंदों की बारगाहों में हाजिर होते हैं, वहां जाकर उनको वसीला बनाते हैं, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं और उनको वसीला बनाकर दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करता है और अपने इन नेक बंदों की बरकत से मजबूरों की दुआओं को कबूल करता है, उनकी परेशानियों को दूर फरमाता है। उसने इसी काम के लिए कुछ बंदे खास कर रखे हैं। सवाल हुआ, आखिर वो बंदे कौन हैं जिनको अल्लाह ने लोगों की परेशानियों में काम आने के लिए खास कर रखा है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों की हाजत रवाई के लिए खास कर रखा है। आका इरशाद फरमाते हैं, उलाइकल आमिनूना मिन अज़ाबिल्लाह। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के अजाब से बेखौफ हैं। अल्लाह के अजाब से बेखौफ कौन होता है? तो कुरान उसका जवाब देता है, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक वो अल्लाह के वली हुआ करते हैं जो अल्लाह के अजाब से बेखौफ हैं, उन्हें किसी तरह का कोई गम नहीं। आप औलियाए किराम की बारगाह में बैठे हुए हैं तो आपकी नीयत यही होना चाहिए कि आप एक अल्लाह वाले के दरबार में हैं, साहिबे उर्स का फैजान। यूं तो औलियाए किराम का फैजान पूरे साल हर जगह मिल सकता है, लेकिन उर्स के दिन उसका फैजान सबसे ज्यादा आम है। ये उर्स इसीलिए होते हैं कि उस रात में साहिबे उर्स का फैजान आम होता है। उस रात में लोगों की परेशानियां भी दूर हो सकती हैं, लेकिन उनकी नीयत होना चाहिए। नीयत जैसी होती है, मेरा रब उसी तरह बंदे को उसके सवाब और उसके अजर का फैसला फरमाता है। मुझे एक बात याद आई, एक बुजुर्ग के चाहने वाले ने अपना घर बनवाया और घर बनवाने के बाद हमारे यहाँ भी यही रिवाज होता है कि हम किसी बड़े शख्स को, बड़े आलिम दीन को, अपने पीर को बुलाकर अपने घर का इफ्तिताह कराते हैं। उस नौजवान ने भी अपने पीरो मुर्शिद को अपने घर का इफ्तिताह करने के लिए दावत दी। उसके पीर अल्लाह वाले आए, उसके घर में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि उसके घर में एक खिड़की लगी हुई है।
انہوں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کھڑکی کس لیے لگائی ہے؟ تو ان کے چاہنے والے نے جواب دیا، حضور یہ کھڑکی اس لیے لگائی ہے تاکہ مجھے ہوا آتی رہے، میرے گھر میں ہوا آتی رہے، مجھے سکون ملتا رہے۔ نیت دیکھیں کہ وہ کھڑکی لگائی ہے کس لیے؟ ہوا آنے کے لیے۔ اس کے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ بے وقوف، تیری نیت صرف ہوا کھانے کی ہے۔ اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے یہ کھڑکی اس لیے لگائی ہے تاکہ مجھے مسجد سے اذان کی آواز آ سکے تو تجھے ثواب بھی ملتا، ہوا تو آتی، ہوا تیری کون روک سکتا تھا؟ مگر یاد رکھ، اب جب تیری نیت صرف ہوا کھانے کی ہے تو تجھے ہوا ہی ملے گی اور کسی طرح کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اس لیے نیت ہماری بہتر ہونا چاہیے۔ ہم ایسی بارگاہوں میں جائیں تو اپنے دل کی نیت اور اس کے ارادے کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ یہاں یہ دیکھنے نہ آئیں کہ کون کتنا اچھا پڑھ رہا ہے، کون کتنا خوبصورت یہاں بیٹھا ہوا ہے، کون کتنا اچھا لگ رہا ہے، کس کے کپڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اور سنیں تو صرف یہ کہ کون کیا بیان کر رہا ہے، کون شریعت کی کس طرح کی بات ہم سے بتا رہا ہے، کون ہمیں شریعت کا کون سا مسئلہ بتا رہا ہے، ہمیں کس مسئلے پر عمل کرنا چاہیے اور کس مسئلے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نیت لے کر آپ جلسوں میں آئیں، تب انشاءاللہ آپ کا آنا بھی کارآمد ہوگا۔ آپ جتنا چل کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر آپ کو ثواب عطا کرے۔ ورنہ صرف جلسہ دیکھ کر جانا ہو تو جیسے آئے ہیں اسی طرح خالی لوٹ کر چلے جائیں گے، نہ یہاں بیٹھنے کا ثواب ملے گا، نہ یہاں سننے کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت ہے جلسہ دیکھنا، سننا نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے پہلے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کرم جو مجھ پہ بہت سرفری ہوا کا ہے، کرم جو مجھ پہ بہت سرفری ہوا کا ہے، ہوا سے کہہ دو کہ یہ پیڑ مصطفیٰ کا ہے۔ کرم جو مجھ پہ بہت سرفری ہوا کا ہے، ہوا سے کہہ دو کہ یہ پیڑ مصطفیٰ کا ہے۔ یزید وقت کے آگے یہ جھک نہیں سکتا، میرے مزاج پہ احسان کربلا کا ہے۔ حضرات میں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس واحدی زاہدی، عرس واحدی زاہدی، واحدی دولہا، واحدی دولہا، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، سرکار حسین ملت، سرکار حسین ملت، آمد سرکار حسین ملت، نعرہ حیدری۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ بارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہیں عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی مرتبت، ایک بڑا سادہ سا شعر ہے، کسی شاعر نے کہا ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے
ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے رہے اور آپ کا دل روحانی جواب حاصل کرتا رہا۔ اللہ کی توفیق ہوئی، دیار حبیب میں حاضری ہوئی تو جالی مبارک کو پکڑ لیا اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا یہ بیٹا ساری زندگی آپ پر درود پڑھتا رہا، سلام بھیجتا رہا اور میرا یہ دل آپ کا روحانی جواب حاصل کرتا رہا۔ آج آپ کا یہ بیٹا بنفس نفیس خود چل کر کے آیا ہے، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک آپ کا جواب حاصل نہ کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اس دن مسجد نبوی شریف کے اندر 80,000 لوگ تقریباً موجود تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کیا، یا رسول اللہ آپ کا یہ بیٹا آج خود چل کر کے آیا ہے اور جب تک آپ سے جواب وصول نہیں کر لے گا تب تک نہیں جائے گا، تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی کے اس استغاثے اور التماس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر انور سے دست مبارک باہر نکال دیا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست کرم کی زیارت بھی کی اور بوسہ بھی لیا۔ حضرت سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں قربان جاؤں میں اپنے مقدر پر، اس روز میں بھی وہاں موجود تھا اور احمد کبیر کے صدقے میں نے بھی سرکار کے دست کرم کی زیارت کی اور بوسہ لیا۔ تو اگر ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں تو سرکار ہمارے درود کو، سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں کو درود کے ساتھ ملا دو، اس لیے کہ جو دعائیں درود کے ساتھ مانگی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کے حبیب کے لیے درود پڑھا جائے اور اللہ اس دعا کو قبول نہ فرمائے۔ وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو دنیا کے اندر ہمیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور درود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سرکار کی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ آخرت کے اندر ہمیں درود کا فائدہ کیا ملے گا؟ درود کا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن دامن شفاعت کو پھیلا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے کہا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وسعتیں دل تو بہت ہے مگر وسعت صحرا کم ہے، اسی لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔